میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ خطبے میں نے بڑی تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت یہ تاریخی نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس جماعت یہ قرآنی شخصیات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے صرف ان آیات کو پیش فرمایا تھا کہ جن میں اصحاب رسول کے مختلف اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ انہیں مفلحون یعنی کامیاب اور کامران اور فلاح یافتہ قرار دیا گیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک آیت کریمہ اور سن لیں کہ جسے اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 کے اندر لکھوایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے محسنین نیکوکاروں کی وضاحت اور تفصیل کرتے ہوئے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ محسنین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ محسنین یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ محسنین یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر مکمل اور کامل یقین رکھتے ہیں۔ ان صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نتیجہ نکالا۔ کیا نتیجہ نکالا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے کامل ہدایت یافتہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح یافتہ ہیں۔ مفلحون کا معنی سمجھانے کے لیے آپ کو فلاح کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ فلاح کا لغوی معنی ہے چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا۔ کاشتکار جو زمین کے اندر کھیتی بوتا ہے جسے کاشتکار کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین کو چیر پھاڑ کر کے اس کے اندر بیج کو بوتا ہے۔ مفلحون یہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو تمام تر مشکلات کو، جو تمام تر رکاوٹوں کو قطع کرتے ہوئے، چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک، اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ یا کامیابی اور کامرانی کی تمام راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اسے مفلحون کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کا اولین مثال اگر کوئی ہے تو وہ صرف اصحاب رسول کی مقدس جماعت ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف اور کمالات کی وجہ سے
ہدایت یافتہ فلاح یافتہ کی سند عطا فرمائی۔ ایک اور آیت جس میں اللہ رب العزت نے ہم الفائزون کا لفظ ذکر فرمایا۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور کفار کی اس حالت زار کو بیان فرمایا ہے، اور قیامت کے روز ان کا مقدر بنیں گے، جو قیامت کے روز ان کا مقدر ہوگا کہ اس دن وہ چیخیں گے، چلائیں گے، چیخو پکار کریں گے، واپسی کے مطالبے کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک بار واپس بھیجے، ایک بار ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیجے۔ قیامت کے ہولناک دن ان کی کوئی رشتہ داری ان کے کام نہیں آئے گی، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی، ان کی شکلیں مسخ ہو رہی ہوگی، وہ عذاب اور تنگ آ کر، عذاب سے، تکلیفوں سے تنگ آ کر درخواست کریں گے کہ اے میرے مولا ہمیں اس عذاب سے ایک دفعہ نجات دے دے، ایک دفعہ ہمیں موقع دے دے یا اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہم تیری مخلوق ہے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایک موقع دے دے۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پھٹکارے ہوئے اس جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ولا یتکلمون، اور آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا، مجھ سے کلام نہ کرنا۔ پھر اللہ رب العزت ان کی حسرت کے اندر، ان کی ندامت کے اندر مزید اضافہ کرنے کے لیے فرمائیں گے إِنَّهُ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اللہ رب العزت والمشرکین ان کفاروں کے لیے مزید حسرت اور ندامت کو بڑھاتے ہوئے فرمائیں گے کہ اے کافروں، میرے بندوں میں سے، میری مخلوق میں سے کچھ بندے ایسے بھی تھے، انہو فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، ایک طبقہ ایسا بھی تھا، یقولون، جو کہا کرتا تھا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، اے ہمارے داتا، اے اللہ، آمنا، ہم تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا ایمان تیرے اوپر کامل ہو چکا ہے، اب تیرے سوا ہمارا ایمان کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا، ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیری ذات میں بھی، تیری صفات کے اندر بھی ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آمنا، اے میرے مولا، ہم تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا، اے اللہ، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم اسیان کار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ فاغفر لنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لنا، اے اللہ، ایمان لانے کے بعد ہم اتراتے نہیں ہیں، ہم اکڑتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے اب ہم جو چاہے کریں، نہیں، انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو گئی، فاغفر لنا، اے اللہ ان گناہوں کی بخشش ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے جو معاف کرنے والا ہے، فاغفر لنا، اے اللہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، ورحمنا، اے اللہ صرف معافی نہیں، ہم تیری رحمت کے بھی طلبگار ہیں،
اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ کیوں؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا اس پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اے اللہ، ایمان لانے کے بعد ہم اکڑتے نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ فَاتَّخَذْتُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، کہ وہ میرے مومن بندے اور رو رو کر مجھ سے دعائیں مانگنے والے، میری رحمت کے امیدوار، میرے عذاب سے ڈرنے والے، اے کافرو، تم نے میرے ان مومن بندوں کا مذاق اڑایا تھا۔ فَاتَّخَذْتُمْ سِخْرِيًّا، اب اللہ رب العزت کافروں کو خطاب کرتے فرما رہے ہیں کہ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اس جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ اللہ رب العزت ان کے اندر اور ندامت اور حسرت کو پیدا کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اے کافروں، تمہارے درمیان ہی ایک ایسا طبقہ تھا، میرے ایسے بندے تھے کہ جو میں اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے، میں اللہ کی مغفرت کو طلب کرتے تھے، مجھ سے رحمت کو طلب کیا کرتے تھے، میرے عذاب سے ڈرنے والے تھے، کامل یقین رکھنے والے تھے۔ اے کافروں، فَاتَّخَذْتُمْ سِخْرِيًّا، لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، تم نے ان کا تمسخر بنایا تھا، تم نے میرے ان مومن بندوں کا مذاق اڑایا تھا، ان کے ساتھ تمسخر کرتے رہتے تھے۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، ان کو دیکھ دیکھ کر تم نے ان کے ساتھ ٹھٹا کیا، ماحول بنایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تمہارے اس مشورے نے تم کو میری یاد سے غافل کر دیا، تم تو آج دوزخ کی آگ میں جل بھن رہے ہو، تمہاری شکلیں مقلوب ہو رہی ہیں، لیکن اس کے برخلاف میرے وہ بندے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، جن کے سامنے تم ٹھاٹھے مار مار کر ہنسا کرتے تھے، اکڑا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ عطا فرمایا۔ کافروں، جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے نا، تبسم کیا کرتے تھے، ان کو غربت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، یہ غریب کمزور لوگ ہیں، مذاق اڑایا کرتے تھے، آج میں انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے تمہارے ستانے کے اوپر صبر کیا تھا، تم نے انہیں تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تم نے ان کی آنکھوں کے اندر لوہے کی گرم سلاخیں ڈالی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تم نے ان کی ماں کو مکہ کے چوراہوں پر 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن انہوں نے صبر سے برداشت کیا۔ تم نے ان کی پسلیاں توڑ دی، لیکن انہوں نے صبر سے برداشت کیا۔ تم نے ان کو ان کے گھروں سے، وطن سے بے وطن کیا، مگر انہوں نے صبر کیا، ہجرت کر گئے۔ تم نے ان کی بیٹیوں کو نیزے مارے، زخمی کیا، لیکن انہوں نے صبر سے برداشت کیا۔ تم نے انہیں کھانے پینے کی چیزوں سے محروم رکھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تمہارا مارنا، تمہارا ڈرانا، تمہارا دھمکانا، تمہارا مذاق اڑانا، تمہارے فتوے لگانا، تمہارا وطن سے بے وطن کرنا، تمہارا گھروں سے بے گھر کرنا، تمہارا بچوں کو چھین لینا، تمہارا مالوں کو لوٹ لینا، وہ تمہارے ہر ظلم و ستم کے اوپر صبر کرتے رہے۔ آج میں اللہ انہیں ان کے صبر کا بدلہ یوں عطا فرما رہا ہوں، انہم هم الفائزون، کہ وہی ہے جو کامیاب ہے، وہی ہے جو مراد کو
پہنچنے والے ہیں، آج میں اللہ نے انہیں جنت کے ایسے اعلیٰ اور اونچے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں ہر قسم کی لذتوں اور مزتوں سے وہ سرشار ہوں گے اور مسرور ہوں گے۔ ہر قسم کی آسائش ان کو ملے گی۔ سامعین کرام، ذرا بتلائیے گا انصاف سے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ کس وقت نازل ہوئی ہے؟ اس آیت کے نازل ہوتے وقت کون لوگ تھے جو اس آیت کا اولین مصداق ہے؟ یقیناً آپ سب کا متفق کا جواب ہوگا کہ اس وقت اصحاب رسول ہی تھے جو اس آیت کا سب سے پہلا مصداق تھے۔ انہم ہم الفائزون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مشرکین کے ہر ظلم و ستم کے اوپر صبر کیا، تو اللہ نے ان کے صبر کا بدلہ یہ عطا فرمایا، انہم هم الفائزون، کہ دنیا میں تکلیفیں ملی لیکن آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی تھی، جو ہمیشہ والی زندگی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں اس ہمیشگی والی زندگی کے اندر جنت کے اعلیٰ اور اونچے محلات عطا فرمائے کہ جن کے اندر انہیں ہر قسم کی لذت، ہر قسم کی نعمت حاصل ہو۔ اور اس آیت کا اولین مصداق صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ تو صحابہ اکرام یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں گاہے بگاہے صحابہ کی صفات اور ان کے اوصاف کا تذکرہ فرما کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، صحابہ کی مقدس جماعت کو برا بھلا نہ کہنا، یہ کوئی دنیاوی لوگ نہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی شخصیات ہے۔ میں اللہ نے ان کی اوصاف اور صفات کا تذکرہ قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ رب العزت مشرکین کے بظاہر اچھے نظر آنے والے کچھ اعمال کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے جو اچھے اعمال تھے بظاہر، اللہ رب العزت ان کے وہ اچھے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مثلا بیت اللہ کی تعمیر کے اندر مشرکین نے حصہ ڈالا، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو سب کو پلانا، فرمایا یہ عمل مؤمنین کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر بے شک مشرکین کا حصہ تھا، وہ حاجیوں کو سب کو پلایا کرتے تھے، لیکن اتنے اچھے نظر آنے والے اعمال بھی مومنین کے اعمال صالحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 20 اور 21 ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں وہ بہت مرتبے اور درجے کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو فائز المرام ہیں، یعنی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ رب کائنات نے فرمایا انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور اپنی رضامندی کی اور ایسے باغات کی کہ جس کے باغات کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی نعمتوں سے ہمیشہ وہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا جو ثواب ہے
یعنی اس کے ہاں ثواب درجات کی کیا کمی، جس کو چاہتا ہے اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے، جس کی جتنی نیت خالص ہوتی ہے نا، اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی مختصر سی اور جامع حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جتنی نیت آپ کی خالص ہوگی نا، اتنا ہی اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری نیت کے اوپر یہ منحصر ہے۔ جتنی نیت تمہاری خالص ہوگی، اللہ اتنا ہی اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ جو آیت نمبر 20 ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ایمان، آمنو، دوسرا ہجرت، وہاجروا، تیسری چیز وجاہدوا، جہاد ہے۔ اور آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کے اوپر بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس بندے نے یہ 3 چیزیں کی، ایمان لے کر آیا، ہجرت کی، جہاد کی، تو اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں کے اوپر بشارتیں ذکر فرمائی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کے اوپر 3 چیزیں بدلے کے طور پر عطا فرمائی۔ پہلی چیز رحمت، دوسری چیز رضوان، رضامندی، تیسری چیز ہے جنت، کہ جس کا ہر مومن طلبگار ہے کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں جنت عطا فرما دے، کیونکہ مرنے کے بعد صرف 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرماتے ہوئے جنت کا مستحق بنا دے، ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے، رحمت یہ ایمان کے اوپر مرتب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایمان نہیں ہوگا نا، تو آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی انسان کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، تب تک انسان اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں، بڑے اعمال سارے میرے پاس، میں نے بڑی نمازیں ادا کی، بڑے روزے رکھے، بڑے حج کیے، بڑے لوگوں کو کھانا کھلایا، اب اللہ مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ نہیں، قیامت کے دن جو جنت کا فیصلہ ہے نا، یہ ہوگا اللہ کی رحمت کے اوپر، اور اللہ کی رحمت یہ اسی شخص کو ملے گی کہ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ تو مفسرین اکرام نے فرمایا، آیت نمبر 20 کے اندر جو پہلی چیز اللہ نے ذکر فرمائی، ایمان۔ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے جو خوشخبری دی، جو نعمت دی، اس میں پہلی چیز ہے رحمت۔ یہ رحمت جو ملے گی یہ ایمان کے اوپر ملے گی، کیونکہ ایمان ہوگا تو اللہ کی رحمت سے مستفید ہوگے۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، انسان مشرک ہے، شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، انسان نے چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کیے ہو، انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا اگر ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی سپارے کے اندر 2 جگہ پر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ انسان کے جتنے گناہ ہیں نا، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ کیوں؟
ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ، کہ انسان کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، انسان کو رزق دینے والا اکیلا اللہ، انسان کو کاروبار دینے والا اکیلا اللہ، انسان کو روزگار مہیا کرنے والا اکیلا اللہ، انسان کو اولاد دینے والا اکیلا اللہ، انسان کو ساری نعمتیں اتنا اعلیٰ وجود عطا فرمانے والا اکیلا اللہ، آنکھوں کی بینائی دینے والا اکیلا اللہ، کانوں کی سنوائی دینے والا اکیلا اللہ، ہاتھوں کی پکڑائی دینے والا اکیلا اللہ، پاؤں سے چلنے کی طاقت دینے والا اکیلا اللہ، انسان کو حس دینے والا اکیلا اللہ، ہر چیز عطا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تو انسان کون ہوتا ہے اس رب کے ساتھ شرک کرنے والا؟ اس رب کے ساتھ اس کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہرانے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو پیدا اللہ نے کیا ہے، تو کون ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ شراکت ڈالی جائے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ ہماری مدد کرنے والا؟ نہیں، اکیلا اللہ ہی ہے جو انسان کا رب، انسان کا پالنہار، انسان کا پروردگار ہے۔ انسان کو چاہیے اللہ سے مانگے، یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اسے سبب بنایا ہوگا، نہیں، اگر اللہ اس کی دعا سن رہا ہے تو تمہاری بھی تو دعا سنے گا نا۔ اس کا رب اور تمہارا رب جدا جدا تو نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے نا۔ جب اللہ اس کی سنے گا تو تمہاری بھی سنے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ جب ہر چیز تمہیں اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی، کیا کسی انسان نے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کائنات کے اندر کسی انسان نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو آنکھوں کی بینائی عطا فرمائے؟ جب انسان پیدا ہوا ہو تو اللہ مجھے پیدا ہوتے ساتھ ہی مجھے کانوں کی سنوائی عطا فرمائے، اللہ مجھے ہاتھ عطا فرما، مجھے پیر عطا فرما، مجھے کاروبار عطا فرما۔ پیدا ہوتے ساتھ یہ ساری چیزیں بن مانگے کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ جب بن مانگے اللہ تمہیں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو جب تم مانگو گے تو کیا اللہ عطا نہیں فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا۔ تم مانگو تو صحیح، تم اپنی نیت کو خالص تو کرو، اپنی پکار کو خالص تو کرو، اپنے ایمان کو خالص کرو اکیلے اللہ کے لیے۔ تمہارا ایمان خالص ہوگا تو بدلے میں اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یبشرہم ربہم برحمہ، اللہ نے فرمایا ایمان کے بدلے میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ اگلی چیز رضوان، جو اللہ نے دوسری چیز عطا فرمائی بدلے میں، رضوان، رضامندی، خوشنودی، یہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل ترین نعمت ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کا بدلہ ہی ہو سکتا ہے کہ مجاہد جو ہے یہ فی سبیل اللہ کے راستے میں تمام دنیاوی، تمام نفسانی لذتوں کو، تمام تر تعلقات کو توڑ کر اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مجاہد نکلتا ہے نا، وہ بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اپنا مال و دولت، اپنی جان، اپنے رشتے ناطے، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی انتہا کو چھو لیتا ہے کہ اللہ جب میں تیرے راستے میں نکلا ہوں تو میری نیت خالص ہے، اللہ میرا اس جہاد کے راستے میں نکلنے کا مقصد تیری رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ مجاہد اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی انتہا کو بھی چھو لیتا ہے کہ اللہ میں اپنی جان تک قربان کر دوں گا لیکن تیری رضا ضرور حاصل کروں گا۔ لہذا اس کا بدلہ بھی انتہائی ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے کہ جب مجاہد اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے،
قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا، تو اللہ کو تو بدلہ بھی تو اعلیٰ عطا فرمانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت بھی اب بدلہ اعلیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانًا، کہ میں اللہ بھی اس مجاہد کو بدلہ عطا فرماتا ہوں رضوانہ کا۔ رضوانہ سے مراد میں اپنی رضا، اپنی خوشنودی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہوں کہ میں اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا، یہ مجھے اللہ سے راضی ہو گیا اور میں اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا۔ اور جس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، کیا ایسا بندہ جہنم کے اندر داخل ہوگا؟ نہیں۔ جس کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مل جائے، ایسے بندہ دنیا کے اندر بھی کامیابوں کا مراد ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیابوں کا مراد ہوگا۔ تیسری چیز ہے ہجرت، جو اللہ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا، تین چیزیں بیان فرمائی: ایمان، جہاد، ہجرت۔ ایمان کے بدلے میں رحمت انسان کو مل گئی، جہاد کے بدلے میں انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور تیسری چیز ہے ہجرت، کہ مہاجر اللہ اور اس کے دین کے لیے اپنا محبوب وطن، اپنا پسندیدہ گھر، اپنی آرام دہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن سے بے وطن ہوتا ہے، کہ جس گھر کو اس نے پائی پائی جوڑ کر بنایا تھا، جس گھر کو بنانے کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی، لیکن اللہ نے کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مہاجر کو خوشخبری دی کہ تمہیں اللہ رب العزت کی خاطر تم وطن سے بے وطن ہوئے، میں اللہ رب العزت اب اس گھر کے بدلے میں جو دنیا میں جو تم نے گھر چھوڑا ہے، میں اللہ اس دنیا کے گھر کے بدلے میں تجھے ایک اعلیٰ گھر عطا فرما رہا ہوں، کہ وہ ایسا گھر ہوگا کہ جو لاجواب ہوگا، جس کی آسائشوں کے اندر تو نے بسیرا کرنا ہوگا، جس کی آسائشوں اور نعمتوں کے اندر تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ گھر کون سا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وجنات، کہ وہ جنت کے محلات ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، کہ تم ان جنت کے محلات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ان جنت کے محلات سے تو کبھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جنت کی تمام تر نعمتیں، تمام تر آسائشیں، تمام تر لذتیں میں اللہ تجھے بن مانگے ہی عطا فرماؤں۔ اب اس نے کیا چھوڑا تھا؟ اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا تھا، یہ دنیا کا گھر چھوڑا تھا، تو اللہ نے بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ جنت کے محلات عطا فرمایا۔ اس نے ہجرت کی، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا، ہجرت کی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ نے بدلے میں جنت کی محلات عطا فرمائے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ چند روزہ ہے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، زور کی نماز ادا کی، پتہ نہیں عصر کی نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ صحابہ کرام تجھے آپ کو موت کے اوپر کتنا یقین ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اگر میں نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے نا، تو مجھے اتنا یقین نہیں کہ میں ظہر کی نماز ادا کر بھی پاؤں گا کہ نہیں، یعنی اس دوران میری موت آ سکتی ہے۔ دوسرے صحابی نے فرمایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت کے اوپر اتنا یقین ہے کہ موت آ سکتی ہے کسی بھی وقت، کہ اگر میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے تو مجھے اتنا یقین نہیں کہ میں عصر کی نماز پا سکتا ہوں کہ نہیں، یعنی وقت اور کم ہو گیا، فجر سے ظہر کے درمیان کتنا زیادہ وقت ہو گیا، 7-8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، دوسرے صحابی نے وقت کو کم کر دیا، 3-4 گھنٹے کا وقت۔ تیسرے نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ میں نے عصر کی نماز ادا کی ہے تو مغرب کی نماز مجھے مل سکتی ہے کہ نہیں۔ چوتھے نے فرمایا کہ مجھے اتنا بھی یقین نہیں
کہ میں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے کہ میں عشاء کی پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب مغرب اور عشاء میں صرف گھنٹے سوا گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، یعنی وقت کتنے 8-9 گھنٹوں سے 1-1.5 گھنٹے کے اندر آ گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت کے اوپر کتنا یقین؟ صحابہ کرام نے تو اپنے علم کے مطابق فرمایا نا کہ ہم ایک نماز پڑھیں تو پتہ نہیں دوسری ملے یا نہ ملے، لیکن آپ جن کو اللہ رب العزت نے بے انتہا علم عطا فرمایا تھا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ جیسا مقام اور مرتبہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت کے اوپر کتنا یقین ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو موت کے اوپر اتنا یقین ہے کہ میں نے اگر ایک طرف سلام پھیرا ہے مجھے اتنا بھی یقین ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ یعنی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ادھر بیٹھا ادھر بیٹھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ لگے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اتنا بھی یقین ہے کہ موت مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت دے گی کہ نہیں۔ یعنی موت اتنا یقینی امر ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی آ سکتی ہے۔ موت یہ تمیز نہیں کرتی کہ یہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ابھی پیدا ہوا ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے، نہیں، جب کسی کا وقت آ گیا موت نے آ جانا۔ یہ اتنا یقینی امر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے۔ موت آنے سے پہلے تک ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یاد رکھنا چند روزہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کی لذتوں کے اندر پھنس کر، دنیا کی آسائشوں کے اندر پھنس کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر دینا، اپنی آخرت کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ یہ دنیا کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ اور جو بندہ آخرت کے اندر رسوا ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا، اس دنیا کی آسائشیں اس نے حاصل کر لی لیکن اپنی آخرت کو برباد کر لیا، تو وہ کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں کرے۔ یہ دنیا کی زندگی جس طرح چند روزہ ہے نا، اس کی آسائشیں، اس کی مصیبتیں یہ بھی چند روزہ ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر تکلیفیں ہیں تو کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، لہذا اللہ کے اوپر یقین رکھو۔ اس چند روزہ زندگی کے بدلے میں اپنی دائمی آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو پکارو، اللہ کی خوب عبادت کرو، اللہ کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ کیوں؟ یہ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کل سے ہم عبادت کریں گے، کل سے ہم نماز پڑھیں گے، کل سے ہم روزے رکھیں گے، ہم کل کو جائیں گے عمرے میں، کل کو جائیں گے حج کرنے کے لیے، لیکن آج ان کے پاس زندگی نہیں ہے۔ وہ قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، قبر کے اندر جا کر اپنے آخری مسکن کے اندر جا کر لیٹ گئے ہیں۔ اللہ نے ابھی آپ کو موقع دیا، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، کیونکہ اللہ کو یہ 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ اللہ ان 2 قطروں کے بدلے میں صرف 2 قطرے، یہ اللہ کو اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان 2 قطروں کے بدلے میں انسان کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو مجاہد اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جنتوں کے فیصلے پہلے کر دیتا ہے۔ یہ خون کا ایک قطرہ، یعنی پورا خون نہیں، خون کا ایک قطرہ مجاہد کا جو زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جنتوں کے فیصلے پہلے کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ مومن بندہ
جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہنم کے عذاب سے خوف رکھتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے، جنت کی طلب رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکلتا ہے۔ اللہ کو وہ ایک قطرہ اتنا محبوب ہے نا، صرف آنکھوں کا آنسوں کا ایک قطرہ اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس ایک قطرے کے بدلے میں تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ ایک قطرہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ تم بیت اللہ جاؤ حج کرنے کے لیے وہاں پر تمہارے گناہ معاف ہو، نہیں، جو رب وہاں پر ہے وہی رب یہاں پر بھی ہے۔ رب تو تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم پکارو، اللہ کو راضی کرو، کیونکہ یہ زندگی کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، آخرت میں اللہ تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے بدلے میں جنت کی زندگی عطا فرمائے۔ سچ بتائیے کہ یہ جو تین چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ہجرت کی، بدلے میں اللہ نے تین نعمتیں عطا فرمائی، اپنی رحمت، اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور جنت کے محلات عطا فرمائے۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی، کیا اس وقت میں یا آپ موجود تھے؟ کیا اس وقت تابعین تبع تابعین موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ اس وقت موجود تھے صحابہ کرام کی مقدس جماعت۔ تو اس آیت کا اولین مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام کی مقدس جماعت اس آیت کا اولین مصداق ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اس دنیا کی ہر چیز کو میرے لیے ختم کر دیا، بدلے میں اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رحمت، اپنی رضا اور جنت کے محلات عطا فرمائے۔ اس آیت کا اولین مصداق صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ لہذا صحابہ کرام یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ ان کو تاریخ کے اوراق کے اندر تلاش نہ کرو، ان کو تلاش کرنا ہے تو قرآن کے اوراق کے اندر تلاش کرو کہ اللہ خود ان کے اوصاف بیان فرما رہا ہے، اللہ ان کی خود ان کی صفات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کبھی اللہ ان کے بارے میں اولئک هم المفلحون فرما رہا ہے، کبھی فرما رہے اولئک هم الفائزون، کبھی اولئک هم الراشدون، کبھی اولئک هم المهتدون۔ یہ کن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی مقدس جماعت کے بارے میں۔ تو بھلا میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، صحابہ کو برا بنا کے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کو برا بنا کے؟ کہ جب اللہ خود انہیں فلاح یافتہ کہہ رہا ہے، جب اللہ انہیں خود فائز کہہ رہا ہے، جب اللہ خود انہیں فلاح کہہ رہا ہے، جب اللہ خود انہیں محترم کہہ رہا ہے، ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے اور راشد کہہ رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ تو لہذا صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کے سامنے بات کہے تو وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کے اندر کوئی حصہ نہیں، کیونکہ یہ صحابیت کا درجہ یہ محنتوں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ صحابیت کا درجہ یہ اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ کیوں؟ صحابی یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جس طرح نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اسی طرح صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں جس کو دیکھ کر ہم ایمان اور اسلام لے کر آئے اور اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ جس طرح نبوت ختم، اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں کبھی بھی برا بھلا نہ کہنا، صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ صحابہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ یہ قرآنی شخصیات ہے، یہ ایسی شخصیات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر چیز کو لو پر لگا دیا، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنے گھر بار کی، اپنے رشتے ناتوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی، کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اگر پرواہ کی ہے تو کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کی پرواہ کی ہے کہ کس طرح ہم اللہ کے دین کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑے خوبصورت واقعہ ہے، اور آپ کو علم ہوگا کہ صحابہ نے کس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دی، کسی رشتے ناطے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ کا واقعہ بڑے خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ جب وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو اس وقت ان کی ماں جو تھی وہ مشرکہ تھی، وہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو ان کی جو مشرکہ ماں تھی انہوں نے کہا کہ سعد، جب تک تو نے یہ نیا دین اپنایا ہے، جب تک تو اس دین کو ترک کر کے اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک نہ تو میں کچھ کھاؤں گی، نہ ہی کچھ پیوں گی، نہ ہی اپنے سر میں کنگھی کروں گی، اور نہ ہی چھاؤں میں بیٹھوں گی، بلکہ دھوپ کے اندر ہی بیٹھی رہوں گی۔ لوگ تجھے تانے دیں گے کہ ایسا تیری ماں دھوپ کے اندر بیٹھی ہے، بال کھلے ہیں، کھا نہیں رہی، پی نہیں رہی، لوگ تجھے تانے دیں گے۔ ماں نے کہا کہ ایسا جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتا، تب تک نہ تو میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سر میں کنگھی کروں گی، اور نہ ہی سائے کے اندر بیٹھوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ماں سے والہانہ محبت تھی۔ ہر اولاد کو اپنی ماں سے والہانہ محبت ہوتی ہے۔ ماں کو اگر تکلیف پہنچے نا تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان قربان کر دوں اپنے ماں باپ کے لیے۔ اسی طرح حضرت سعد کو بھی اپنی ماں سے والہانہ محبت تھی، وہ ایک لمحہ ماں سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی محبت تھی۔ ماں کو معمولی سی تکلیف بھی سعد کو بے چین کر دیا کرتی تھی، ان کی زندگی میں چین نہیں رہتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جب ماں کی قسم کا علم ہوا نا تو فوراً بھاگتے ہوئے دوڑے ماں کے پاس آئے۔ ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں کڑی دھوپ کے اندر سر کے بالوں کو کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، نہ تو کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، صبح سے بھوکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی، ماں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر جو شخص در کے اندر جا کر پیشانی جھکایا کرتا تھا، وہ شخص جب ایک در کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اسے صابی کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کئی مشکل کشا کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھ لیتا ہے تو لوگ اسے وہابی کہتے ہیں، اسی طرح اس دور کے اندر صابی کہا جاتا ہے۔ ماں نے کہا کہ سال سنا ہے تمہیں نیا دین اختیار کر لیا ہے، جب تک تو اس نئے دین کو ترک نہیں کرے گا اس وقت تک نہ تو میں کچھ کھاؤں گی، نہ ہی پیوں گی، نہ ہی اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کروں گی، اور نہ ہی سائے کے اندر بیٹھوں گی۔ ماں کو بڑا مان تھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، والہانہ محبت کرتا ہے، میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتا، بے چین ہو جاتا ہے۔ ماں کو بڑا مان تھا، اس کا خیال تھا کہ میری تکلیف دے کر ساتھ جو ہے وہ تڑپ اٹھے گا، فوراً میرا مطالبہ تسلیم کر لے گا اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس آ جائے گا۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر سارا مان توڑ دیا کہ اے میری ماں، تیرے جسم میں کتنی روحیں ہیں؟ ایک ہی روح ہے، ہر انسان کے جسم میں ایک ہی روح ہوا کرتی ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ماں، اگر تیرے جسم کے اندر 100 روحیں بھی ہوتی
تو میں ایک ایک کر کے وہ ساری روحیں بھی نکل جاتی، لیکن میں تب بھی محمد عربی کے دامن کو نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ ماں نے کہا سعد بیٹا، ماں اور محمد میں سے تجھے کسی ایک کو چننا ہوگا، یعنی ماں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اب حضرت سعد کے لیے بڑا سخت امتحان، بڑا کڑا امتحان۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے اللہ کے دین کی خاطر کیا کیا نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر چیز اللہ کے دین کی خاطر چھوڑی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، دین کی سربلندی کی خاطر۔ حضرت سعد کے لیے بڑا سخت کڑا امتحان تھا، بڑی سخت آزمائش تھی کہ ایک طرف ماں کی شفقت ہے، کئی سالوں کی پرورش ہے، کئی سالوں کا ساتھ ہے، خون کا مضبوط تعلق ہے، دودھ کا تعلق ہے، دوسری جانب روحانی رشتہ ہے، وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور چند لمحوں کا تعلق ہے، چند گھڑیوں کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی چند لمحے پہلے آپ نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا تھا۔ ایک جانب محبت اور شفقت کے کئی سال ہے جو ماں کے ساتھ نبھائے ہیں، دوسری جانب الفت اور تعلق کے چند لمحے ہیں، چند گھڑیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی ہیں۔ مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا کہ وہ جواب سن کر کے اللہ کے جو فرشتے تھے وہ بھی حیران رہے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ماں، صرف تجھے نہیں، میں کائنات کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ ماں نے کہا سعد بیٹا دیکھو اور سوچو تو صحیح کہ ماں کی ٹھنڈی چھاؤں یہ دنیا کے اندر تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا، ماں ٹھنڈیاں چھاواں ہوتی ہیں، ماں جیسی ٹھنڈی چھاؤں کسی کو کہیں نہیں مل سکتی، ماں ٹھنڈیاں چھاواں ہوتی ہیں، لیکن ماں جیسی ٹھنڈی چھاؤں تجھے اس دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ حضرت سعد نے جواب دیا کہ ماں جی، آپ کی ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں میرے ساتھ کب تک رہے گی؟ جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گی یا میں اس دنیا کے اندر رہوں گا، تب تک آپ کی چھاؤں میرے ساتھ رہے گی۔ مگر جب آپ اس دنیا سے چلی جائیں گی یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ٹھنڈی چھاؤں بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر جس محبوب پیغمبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن میں نے تھاما ہے نا، اس کی ٹھنڈی چھاؤں اس دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ میدان محشر کی سخت گرمی اور تپش کے اندر بھی میرا ساتھ نبھائے گی۔ اس کے سائے رحمت کے اندر مجھے جگہ ملے گی، لواء الحمد کا سایہ مجھے نصیب ہوگا۔ ماں اس سے انکار نہیں ہے کہ بھائی بے وفائی کر سکتا ہے، بہن قطع تعلقی کر سکتی ہے، بیٹے دھوکہ دے سکتے ہیں، دوست غداری کر سکتے ہیں، کائنات کی ہر چیز یہ دغا دے سکتی ہے، مگر ماں کی محبت اور الفت اور شفقت کے اندر یہ فطور نہیں آ سکتا۔ مگر میدان محشر کی ہولناک دن کے اندر یہ ایسا دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن ماں اولاد سے جدا ہوگی، باپ اولاد سے جدا ہوگا، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جائے گی، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بھائی بہن سے جدا ہوگا، بیوی خاوند سے جدا ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہر یہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ مجھے بچا لے، اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن، ہر شخص کہے گا نفسی نفسی کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ لیکن جس محبوب پیغمبر کے دامن کو میں نے تھاما ہے نا، اس کے سوا سارے نبی بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی، لیکن جس محبوب پیغمبر کے دامن کو میں نے تھام کر ایمان اور اسلام کو قبول کیا ہے، اس محبوب پیغمبر کی لسان مقدس سے صرف یہی جملہ نکلے گا، یا رب امتی، یا رب امتی، کہ اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری ماں میدان محشر کے اندر تو میرا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن جس کے
دامن کو میں نے تھاما ہے نا، محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن وہ مجھے بلائیں گے، وہ اپنی شفقت کی چادر کے اندر مجھے ڈھانپ لیں گے، لواء الحمد کے نیچے مجھے جگہ دیں گے، حوض کوثر سے بھر بھر کر جام مجھے پلائیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اے اللہ، اے میری ماں، اب تو خود ہی بتا بھلا میں اس عظیم ہستی کا دامن کس طرح چھوڑوں؟ اس عظیم ہستی کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ماں میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، تجھ جیسی کروڑوں مائیں محمد عربی کے دامن کے اوپر قربان کر سکتا ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا ساتھ اس دنیا میں بھی رہے گا اور کل قیامت کے دن بھی وہ ہمارا ساتھ نبھائے گا۔ لہذا صحابہ اکرام کی مقدس جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، لیکن نہیں چھوڑا تو کس کو نہیں چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو لہذا صحابہ اکرام کی مقدس جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ جن کا تذکرے خود اللہ رب العزت قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہے صحابہ اکرام۔ ان کو تلاش کرنا ہے تو قصے کہانیوں کے اندر نہیں، ان کو کتابوں کے اندر نہیں، دنیاوی کی کتابوں کے اندر نہیں، ان کو تلاش کرنا ہے تو قرآن کے اوراق کے اندر تلاش کرو کہ خود اللہ ان کی صفات اور اوصاف کیسے بیان فرما رہا ہے۔ کبھی فائز فرما رہا ہے، کبھی مفلحون فرما رہا ہے، کبھی راشدون فرما رہا ہے، کبھی فرما رہا ہے اولئک هم القتبہ ایمان، میں اللہ وہ ذات کہ میں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے ایمان کو لکھ دیا۔ کبھی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھے اللہ سے راضی ہو گیا۔ لہذا صحابہ اکرام یہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے قرآن کے اوراق کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔